سے پناہ مانگتے تھے، جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ پاک آخر میں فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں گواہ رہنا، اس ذکر کی محفل میں جتنے لوگ موجود تھے میں نے تمام کو بخش دیا، میں نے تمام لوگوں کو بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا، ان تیرے بندوں میں، ان تیرے عاشقوں میں، ان تیرے ذاکروں میں ایک ایسا بندہ بھی تھا کہ جو ان ذکر والوں میں سے تھا نہیں، وہ تو اپنے کسی کام سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے تو وہ بھی وہیں بیٹھ گیا، مولا کیا تو نے اسے بھی بخش دیا؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے ذاکر بندے اتنے خوش بخت ہیں، لا یشقا جلیسہم، جو ان کے پاس بیٹھ جاتی ہیں وہ بھی خوش بخت ہو جاتی ہیں، جو ان کے پاس بیٹھ جاتی ہیں وہ بھی خوش بخت ہو جاتی ہیں۔ تو آپ لوگ بلا شک و شبہ بڑے خوش بخت ہیں کہ آپ آج کی اس اللہ کے ذکر کی محفل میں شریک ہیں۔ اللہ پاک میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو آئیے آج کی اس محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ تو دعوت دیتا ہوں محترم قاری محمد اکمل رضوی صاحب کو کہ آپ تلاوت قرآن مجید سے آج کی محفل پاک کا آغاز فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، یہ پہلا نعرہ ہے، ابتدا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا غوث اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سبحان اللہ۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله۔ لا تبديل لكلمات الله۔
ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم سبحان اللہ. اتنا حسین انداز تلاوت قرآن مجید کا اللہ پاک قاری صاحب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. تلاوت قرآن مجید کو آپ نے سنا. ایک بات اگر سوچی جائے تو اس کے سوچنے میں اور پھر اس کے جواب میں ایک عجیب سی لذت ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف صحیفے نازل فرمائے تو ان کو یکدم نازل کر دیا. تورات نازل فرمائی، زبور نازل فرمائی، انجیل نازل فرمائی، یکدم نازل کر دی. ایک قرآن مجید ہے جس کو یکدم نے نازل کیا، 23 سال کے عرصے میں نازل کیا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ ایک علمی بات ہے آپ کے لیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب باقی ساری کتابیں یکدم نازل ہوئی تو یہ ایک قرآن یکدم کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو اس کا جواب محبت بھرا ہے کہ اللہ پاک محبوب کی ادائیں دیکھتا چلا گیا اور ان اداؤں کو قرآن بناتا چلا گیا. محبوب کی چادر کا تذکرہ آیا تو مزمل فرما دیا. محبوب کے ہاتھوں کا تذکرہ آیا تو ید اللہ فوق ایدہم فرما دیا. محبوب کی آنکھوں کا تذکرہ آیا تو قرآن بن گیا. الغرض مختلف باتیں، محبوب نے کوئی چیز پھینکی تو قرآن بن گیا. فرمایا یہ تم نے نہیں پھینکی، یہ میں نے پھینکی. تو حضور ادائیں اپناتے چلے گئے، قرآن بنتا چلا گیا. اور پھر شاعر بھی بولا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم. سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ذرا یار کا تذکرہ سنائیے، فرمائیے آپ کے آقا کیسے تھے؟ تو حضرت ابو ہریرہ بولے، فرماتے ما رأیت رسول اللہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں بڑی خوبصورت چیزیں دیکھی مگر میں نے حضور سے بڑھ کر ہنسی کسی کو نہیں دیکھی، اور یوں لگتا تھا جیسے سورج آپ کے چہرے میں چمک رہا ہے. حضرت سیدنا حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ صحابی کا عقیدہ ہے
آپ سبحان اللہ نہیں کہنا بالکل، یہ صحابی کا عقیدہ ہے، صحابی کا عقیدہ ہے۔ سب کو اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا، جب حضور کی باری آئی تو پوچھا محبوب اب تو بتا کیسی تیری مرضی۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، عقیدہ سنیے، فرماتے ہیں کہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین اے محبوب دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کوئی آنکھ دیکھتی کیسے جب کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ کوئی آنکھ تبھی دیکھتی جب کوئی ماں جنتی۔ فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، تیرے جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، بالکل ایسا ہی پیدا کیا گیا جیسا آپ نے چاہا۔ تو اسی پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد عمران صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا چون کی پڑھیے یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان اماں والا ہو، تیری شان اماں والا ہو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیرے نام پہ ہے میرے خدا، میرا دل فدا، میری جان فدا، میرے روح کی ہو یہی غذا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، ہو تیری رضا میری آرزو، رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل محبت کے ساتھ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، میں گناہگار ہوں اے خدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام
جلالہ تیری شان امان والا ہو، تیری شان امان والا ہو، اللہ جل جلالہ ہو۔ کہیں بلبلوں کی نوا میں تو، کہیں شاہ کے گل کی ادا میں تو ہے، یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو، کہیں شاہ کے گل کی ادا میں تو ہے، یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو، میں رہوں حضور کے روبرو، میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ پڑھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی، مشکل جو سر پہ آ پڑی، مشکل جو سر پہ آ پڑی، تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود و سلام تو پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کاش مل جاتا شرف آپ کی خدمت کا مجھ کو، کاش مل جاتا شرف آپ کی خدمت کا مجھ کو، کاش مل جاتا شرف باندھتا ہاتھوں سے تسمہ آپ کی نالین کا، باندھتا ہاتھوں سے تسمہ آپ کی نالین کا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تاج کیوں نہ بھیک مانگے آپ کی نالین کی، تاج کیوں نہ بھیک مانگے آپ کی نالین کی، تاج کیوں نہ بھیک مانگے آپ کی نالین کی، تاج کیوں نہ بھیک مانگے آپ کی نالین کی۔ تاج بھر کھاتے ہیں صدقہ آپ کی نالین کا،
تاجور کھاتے ہیں صدقہ آپ کی نالین کا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ ماشاءاللہ۔ نالین کہتے ہیں جوتے کو، یعنی حضور علیہ السلام کے جوتے مبارک کو نالین کہتے ہیں۔ تو یہ نالین مبارک کی صفات بیان ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور آپ بھی عظیم ہیں، تو جس چیز کی حضور سے نسبت ہو جائے وہ بھی عظیم ہے۔ ایک کپڑا ہو نا، اس کے دو ٹوٹے کر لیے جائیں، دو ٹکڑے کر لیے جائیں، ایک کو جوتا صاف کرنے کے لیے رکھ لیا جائے، ایک کو قرآن مجید کا غلاف بنا لیا جائے، تو نسبت کا فرق ہے۔ ادھر جوتے کے ساتھ نسبت ہوئی تو جوتوں کو چومنے لگا، اور ادھر قرآن سے نسبت ہوئی تو ہم اس کپڑے کو چومتے ہیں۔ تو یہ نسبت کی بات ہے۔ حضور نے جوتے پہنے تو آج حضور کے جوتوں کے بھی تذکرے ہوتے ہیں۔ بہرحال اب میرا پلان تو یہ تھا کہ میں ساتھ ساتھ احادیث بھی آپ کو سناتا، کچھ عقائد کی باتیں ہوتی، مگر اب وقت بہت ہی شارٹ ہے، تو 2-3 نعت خوان مزید پڑھیں گے۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، تو کوشش کیجئے تھوڑے وقت میں آپ حاضری لگوائیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب محمد یوسف صاحب، حضرت علامہ قاری محمد یوسف صاحب تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ تمام دوست مل کے درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ناتا جوڑ حضور دے نال اپنا، جڑا کسے وی قیمت چ ٹٹدا نہیں۔ ناتا جوڑ حضور دے نال اپنا، جڑا کسے وی قیمت چ ٹٹدا نہیں۔ تے دل دی قیاری اندر عشق دا لا بوٹا، جنوں قبر وچ کوئی پٹدا نہیں۔ تے جس جگہ ذکر سرکار ہوئے، ڈاکو اس مکان لٹدا نہیں۔ تے کل دب میں ککھ نہ روے ناصر، ساتوں دامن حضور دا چھٹدا نہیں۔ کلی دب میں ککھ نہ روے ناصر، ساتوں دامن حضور دا چھٹدا نہیں۔ ہو دیا ضرباں لائی جا، جویں مندا یار منائی جا۔ تینوں اکو کم دی گل دساں، آقا تے درود پہنچائی جا۔ سارے مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سارے میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ، بہت مزہ آئے گا۔ تیرا کعبہ میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کعبہ میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا کعبہ میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ حلیمہ کل نو کے کدی سرکار نو ویکھے، حلیمہ کل نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، حلیمہ کل نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ جگاؤں باغ میرے بھی ابو ایوب دے وانگوں، جگاؤں باغ میرے بھی ابو ایوب دے وانگوں، جگاؤں باغ میرے بھی ابو ایوب دے وانگوں، مقدر اس دمے کی تو لے آواں یا رسول اللہ، مقدر اس دمے کی تو لے آواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ عاشق کہ گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ عاشق کہ گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ عاشق کہ گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا کعبہ میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ بند کر دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا موقع مل رہا ہے، تو تمامی احباب سے میری گزارش ہے کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا جنب غفیر ہے لیکن درود شریف کی کوئی بھی صدا نہیں آ رہی، تو تمام احباب سے میری گزارش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک میں بیٹھے ہیں تو اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے تمام احباب جھوم جھوم کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ. ایک بار محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا رب محمد. میری تقدیر جگا دے آنکھیں جو مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے. آنکھیں جو مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے. اور سننے کو دیے تیرا شکر ہے مولا. اب مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے. سننے کو دیے کان تیرا شکر ہے مولا. اب مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے. تو سرکار کی محفل کو سجاتے ہی رہیں گے. سرکار بلاتے ہیں بلاتے ہی رہیں گے. سرکار بلاتے ہیں بلاتے ہی رہیں گے. اور آواز کا یہ حسن تو دن چار رہے گا. پر اشک میرے نعت سناتے ہی رہیں گے. آواز کا یہ حسن تو دن چار رہے گا. پر اشک میرے نعت سناتے ہی رہیں گے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. خدا نے نور سے اپنے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. اور آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ
آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، تو میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، تو پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ اور کوئی محبوب کا ثانی نہ محب کا ہم سے، کوئی محبوب کا ثانی نہ محب کا ہم سے، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، آپ سا دونوں۔ اور آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ تو سن فریاد پیران دیا پیرا، تے میری عرض سنی کن دھر کے ہو بیڑا اڑیا میرا وچ خبراں دے، تے جتھے مچنا بندے ڈر کے
ہو شاہ جیلانی محبوب سبحانی تے میری خبر لیو جھٹ کر کے ہو پیر جنا دے میرا حضرت باہو تے کنڈی لگ دے تر کے ہو تشریف لاتے ہیں جی قمر سلطان قادری صاحب، عمر سلطان صاحب اور حضور کی بارگاہ میں صرف 2 شعروں کی صورت میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں. نہیں جی 2 شعر صرف ناشی تمامی احباب محبت سے درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مل کے پڑھ لیں. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. صرف 2-3 شعر کلام اعلیٰ حضرت کے. دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو
جب یاد آتے ہیں سب غم بلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے انجے کھلا دیے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا بہا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے انجے کھلا دیے جس راہ جل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت سبحان اللہ. ابھی صرف ایک ہمارے نعت خوان مہمان باہر سے تشریف لائے ہیں، ان کے بعد انشاءاللہ حضرت صاحب کا خطاب ہوگا. تو تشریف لاتے ہیں جناب محمد بقا صاحب، تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں گل حیا کی پیش کریں. تمام احباب ذرا پیار اور محبت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
یا حبیب اللہ۔ اردو کی نعت ہے تو سبھی احباب ذرا میرے ساتھ مل کر پڑھیں تو محفل کا ذوق ملے گا۔ تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، پڑھیے تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے۔ اور بہت ہی پیارا شعر، لکھتے رہے عباس کے بازو یہ ترانہ، بازو یہ ترانہ، لکھتے رہے عباس کے بازو یہ ترانہ، بازو یہ ترانہ، کٹ مرنا کسی پہ یہ وفا ہے کہ نہیں ہے، کٹ مرنا کسی پہ یہ وفا ہے کہ نہیں ہے، تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ چادر تطہیر ہے زہرا کا قصیدہ، زہرا کا قصیدہ، یہ چادر تطہیر ہے زہرا کا قصیدہ، زہرا کا قصیدہ، ہر بیٹی کے سر پہ یہ ردا ہے کہ نہیں ہے، ہر بیٹی کے سر پہ یہ ردا ہے کہ نہیں ہے، تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے۔ اور جو گستاخ رسول ہے اس کے بارے میں شاعر نے کیا کہا ہے کہ محروم رہی فاتحہ خانی سے قبر بھی، خانی سے قبر بھی، محروم رہے فاتحہ خانی سے قبر پہ، خانی سے قبر پہ، گستاخ محمد کو سزا ہے کہ نہیں ہے، گستاخ محمد کو سزا ہے کہ نہیں ہے، گستاخ محمد کو سزا ہے کہ نہیں ہے، کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، تیرا رزق کہاں سے، کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، تیرا رزق کہاں سے، تیرا رزق کہاں سے، آقا کی غلامی کا صلہ ہے کہ نہیں ہے، آقا کی غلامی کا صلہ ہے کہ نہیں ہے۔ اور آخری شعر ہے،
جھکتا نہیں سر میرا خضر شاہوں کے آگے، شاہوں کے آگے جھکتا نہیں سر میرا خضر شاہوں کے آگے، شاہوں کے آگے سرکار کے منگتے میں انا ہے کہ نہیں ہے، سرکار کے منگتے میں انا ہے کہ نہیں ہے، تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کلام سماعت فرمائیں 24 اپریل بروز جمعرات بعد نماز عشاء، یہ جو جمعرات آ رہی ہے، سعید آباد گلی نمبر 5 نزد امام بارگاہ بھٹی کے بلوالے کے نزدیک یہ محفل پاک ہو رہی ہے، جس میں جناب سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد افضال نقشبندی صاحب کا خطاب ہوگا۔ احباب اس محفل میں شرکت فرمائیں۔ ابھی بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں جناب سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورہ گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ احباب اب یہاں تشریف لائیں۔ یہاں سے آپ بہترین عطریات، کیپ، امام شریف، تسبیحات اور نامور علماء کرام، نعت خوان، قرہ حضرات، قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں، اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے۔ پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 0300 7656 299۔